والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم، سامعین عالی مقام، احترام کے لائق معزز حاضرین، آج کے جمعے کا عنوان ہے استقبال رمضان، کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے کا کس طریقے سے استقبال کریں، کیونکہ آج 13 فروری ہے اور شعبان کی 24 تاریخ ہے، مغرب سے 25 شعبان کا آغاز ہوگا۔ اس حساب سے رمضان المبارک کے آنے میں بس کچھ ہی دن باقی رہ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوئی اور چاند نظر آیا تو چہارشنبے کی رات میں پہلی تراویح اور جمعرات کے دن پہلا روزہ۔ دوستوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کے نام سے مسلمانوں کی زندگی کے اندر ایک انقلاب آتا ہے۔ رمضان کا نام ہی ایسا ہے کہ پوری امت میں، ملت کے اندر ایک ایمانی چنگاری لگ جاتی ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک امنڈتا ہوا سیلاب اور ایک اچھے جذبات اور خیالات پورے مسلمانوں کی زندگی میں، مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں، بڑوں میں رمضان کے نام سے آ جاتا ہے۔ لوگ بڑی تعداد میں مساجد کا رخ کرتے ہیں، مسجدیں بھر جاتی ہیں اور عبادات کا ماحول ہوتا ہے، سحری اور افطار کا ماحول ہوتا ہے، تراویح ادا کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، اور اس ماہ مبارک کے آنے سے پہلے اس کے استقبال کے لیے بھی مختلف مقامات پہ رمضان کے استقبال کے عنوان پہ پروگرامز منعقد ہوتے ہیں۔
کہ ہم کس طریقے سے مسلمان رمضان کا استقبال کریں۔ اس طریقے میں استقبال کے تعلق سے دو طریقے سے استقبال ہو سکتا ہے۔ ایک تو ظاہری استقبال ہے، نظر آنے والا استقبال ہے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو تیاریاں کی جائے، ظاہری طور پہ تمام چیزوں کا انتظام کیا جائے، یہ تو ظاہری ہے۔ اور ایک معنوی ہے کہ رمضان کا استقبال معنوی طور پر ہونا چاہیے۔ ظاہری استقبال تو ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن اصل استقبال رمضان کا معنوی طور پر استقبال ہے۔ معنوی طور پر استقبال کا معنی کیا ہے؟ معنوی طور پر استقبال کا معنی یہ ہے کہ اپنے باطن کو، اپنے دل کو صاف کیا جائے، جو دل کی بیماریاں ہیں اس کو دور کی جائے، باطن کی طہارت کا، باطن کی پاکی اور صفائی کا اہتمام کیا جائے۔ اس لیے کہ انسان کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک جسم اور دوسرے روح۔ دنیا کے اندر جب تک ہے یہ جسم ساتھ رہے گا، لیکن جب اس دنیا سے آدمی عالم برزخ کی طرف منتقل ہوتا ہے، قبر کی طرف، آخرت کی طرف جب جانے لگتا ہے تو اس کا جو جسم ہے وہ یہیں پہ رہ جاتا ہے، زمین کے مٹی میں۔ اب اس کے ساتھ جو چیز آتی ہے وہ ہے اس کی روح۔ معنوی طور پر آدمی کو اپنے آپ کو سنوارنا، یہ رمضان کا صحیح معنی میں استقبال ہے۔ اسی لیے ترمذی شریف کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ روایت ذکر کی گئی ہے کہ جس کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، فرمایا اے لوگوں، یہ جو مبارک مہینہ ہمارے درمیان سایہ فگن ہونے جا رہا ہے وہ رحمتوں کا پیغام لا رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ رحمتوں کا پیغام لا رہا ہے، بڑی عظمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے کی عظمت سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے زیادہ افضل ہے، جس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ شب قدر کے بارے میں عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کی 27ویں رات کو شب قدر کہا جاتا ہے، حالانکہ کوئی فکس نہیں ہے شب قدر۔ رمضان کی پہلی رات سے لے کر آخری رات تک کبھی بھی یہ شب قدر ہو سکتی ہے، اور خاص طور پر رمضان کے آخری 10 راتوں میں، اور اس میں بھی طاق راتوں میں شب قدر کا ہونے کا زیادہ خیال کیا جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ مقدس اس لیے بھی ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا، اور خود قرآن کریم کے اندر تعارف فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کا تعارف فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس کے اندر قرآن اتارا گیا، قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ تو اس لیے رمضان کے مہینے کی عظمت، اہمیت اور اس کی فضیلت ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، رمضان اللہ تعالیٰ کا ایک مہمان ہے جو ہمارے درمیان آنے والا ہے۔ کوئی بھی مہمان جب آتا ہے تو اس کے کچھ حقوق ہیں۔ کوئی بھی مہمان کسی میزبان کے پاس آتا ہے تو اس کے کچھ حقوق ہیں۔ بنیادی طور پہ 3 حق ہیں، مہمان کے 3 حق ہیں۔ اگر وہ ان 3 حقوق کا خیال رکھ لیا گیا
تو سمجھنا چاہیے کہ واقعتاً مہمان کے حق ادا ہو گئے اور مہمان کا لحاظ اور خیال رکھا گیا ہے۔ 3 حق ہیں۔ پہلا حق، مہمان کا استقبال کیا جائے، کوئی بھی مہمان اس کا استقبال کیا جائے۔ دوسرا حق، اس کا اکرام کیا جائے، اس کا احترام کیا جائے۔ اور تیسرا حق، جب وہ جانے لگے تو بہتر انداز میں رخصت کیا جائے، الوداع کہا جائے۔ تو کتنے حقوق ہو گئے؟ 3، استقبال، اکرام اور بہتر انداز میں الوداع۔ یہ 3 حق ہیں۔ اگر ان 3 حق کا خیال رکھا گیا تو مہمان خوش ہو کے جائے گا۔ چنانچہ کوئی بھی مہمان جب آتا ہے، کوئی انسان ہمارا مہمان بنا، اب اس کے لیے آدمی کیا کرتا ہے؟ ظاہری اور جسمانی طور پر اس کا استقبال کرتا ہے، پھول برساتا ہے اس کے اوپر۔ کوئی مہمان آ رہا ہے تو اس کے راستے میں وہ جب آ رہا ہو تو اس کے اوپر پھول برسائے جاتے ہیں، راستہ صاف کیا جاتا ہے، گھر کے اندر جہاں پہ مہمان آنے والا ہے خوشبو کی دھونی دی جاتی ہے کہ صاحب مہمان آ رہے ہیں۔ ایسے ہی اچھے پکوان پکائے جاتے ہیں کہ مہمان آ رہے ہیں اور ہمارے گھر پہ وہ تشریف فرما ہوں گے۔ گھر کے بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھو آج گیسٹ آنے والے ہیں، آج بڑے مہمان آنے والے ہیں، وہ ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں، جب وہ آئیں تو ان کا ایسا اکرام کرو، احترام کرو۔ گھر کے بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ ان کا ایسا خیال رکھا جائے، ان کے ساتھ ایسا ملا جائے۔ اور جب وہ مہمان گھر آتے ہیں تو ان کو بٹھایا جاتا ہے، کھلایا جاتا ہے، ان کی عزت کی جاتی ہے، ان کا اکرام کیا جاتا ہے اور ان کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اور جب وہ جانے کا وقت آئے تو ان کو بہتر انداز میں رخصت کیا جاتا ہے کہ مہمان کو گھر سے رخصت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے سواری تک اس کے ساتھ آ کر اس کو الوداع کہا جائے، دعاؤں کی درخواست کی جائے، اور ضیافت میں اور مہمانی میں اگر کچھ کمی کوتاہی ہو تو معذرت کی جائے۔ جب ایسا کیا جاتا ہے تو آنے والا بڑا متاثر ہوتا ہے، مہمان جو ہمارے پاس گیسٹ بنا بڑا خوش ہوتا ہے، اور وہ کہیں بھی جاتا ہے تو ذکر کرتا ہے کہ بھئی فلاں جگہ ہم گئے تھے اور فلاں صاحب کے ہم مہمان ہوئے تھے، استقبال بھی اچھا ہوا، اور جب ہم گئے تو ہمارا خیال بھی رکھا گیا، اور جب ہم وہاں سے واپس آ رہے ہیں تو ہمیں ہدیے دیے گئے، تحفے دیے گئے، اور ہمارے سواری تک آ کر ہم کو چھوڑا گیا۔ تو اس مہمان، اس میزبان کی واہوائی مہمان کرتا ہے، جہاں پر بھی وہ جاتا ہے اس کو یاد رکھتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ جو دنیا کے اندر مہمان آتے ہیں وہ ظاہری جسمانی مہمان ہے، ایک جسم ہے جو آ رہا ہے اور جس کا اکرام کیا جا رہا ہے اور استقبال کیا جا رہا ہے۔ لیکن رمضان جو مہمان ہے وہ جسمانی نہیں ہے، روحانی ہے۔ رمضان مہمان ہے لیکن روحانی مہمان ہے۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ بھئی رمضان کا کوئی باڈی ہو، رمضان کا کوئی جسم ہو، وہ آئے تو اس پہ پھول برسائیں اور اس کو کھلا پلایا جائے، ایسا تو نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ لوگ اپنا نام رمضان رکھ لیتے ہیں، لیکن رمضان حقیقی معنی میں وہ جو روحانی طور پہ وہ مہمان ہے جو ہمارے پاس آ رہا ہے، جو مہمان جس شان کا ہوتا ہے اس کا احترام اسی شان کے اعتبار سے کیا جاتا ہے۔ رمضان روحانی مہمان ہے تو اب اس کے لیے پھول برسانے کی تو ضرورت نہیں ہے،
بھئی نظر ہی نہیں آئے گا، وہ اس کا کوئی جسم ہی نہیں ہے۔ رمضان کو مہمان کو کھلانے کے لیے کچھ پکانے کی تو ضرورت نہیں ہے کہ رمضان تو روحانی مہمان ہے نا۔ اب پھر روحانی مہمان کا اکرام اس کی حیثیت کے مطابق ہوگا، روحانی مہمان کا اکرام اس کی حیثیت کے مطابق ہوگا۔ جیسے گھر کا بڑا اپنے گھر کے بچوں کو مہمان کے آنے سے پہلے بتاتا ہے، ایسے ہی پوری امت کے بڑے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے سے 60 دن پہلے اپنی امت کو دعا کر کے بتاتے تھے کہ دیکھو رمضان کا مہینہ جو آنے والا ہو کتنا عظمت والا ہے اور کتنا اہم ہے کہ 60 دن سے میں دعا کر رہا ہوں اس مہمان کے لیے۔ اللہ کے نبی دعا کرتے تھے کہ اللہ جو مہمان آنے والا ہے اس سے پہلے آپ برکت اتار دیجئے، 60 دن برکت آپ نازل فرما دیجئے، اور اپنی امت کو جیسے گھر کا بڑا آنے والے مہمان کے بارے میں بتاتا ہے وہ اتنا بڑا ہے، اتنا عظیم ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ تو ہمارے نبی ہمارے سرکار رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے اپنی امت کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو بڑا عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، بہت عظمت والا، برکت والا ہے۔ اور جب بہت قریب آ گیا رمضان کا مہینہ تو اللہ کے نبی سب صحابہ کرام کو بلائے، اکٹھا ہو جاؤ، جمع ہو جاؤ، اور پھر اس کے بعد میں صحابہ کو سمجھایا کہ دیکھو ایک ایسا مہینہ آیا ہے کہ اس کے اندر اللہ کی برکتیں، رحمتیں، عنایتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس کے اندر اگر تم نفل کام کرو گے اللہ تعالیٰ فرض کے برابر ثواب دیں گے، فرض کام کرو گے 70 فرض کے برابر تم کو ثواب دیا جائے گا۔ اور اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے، اور رمضان کا مہینہ صبر کا ہے، غم خواری کا ہے۔ دیکھو مہمان کتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر صبر ہے، صبر کرنا ہے، اور اس کے اندر بھوکوں اور مشقت کرنے والوں کی مشقت کو محسوس کرنا ہے۔ اور فرمایا کہ مومن کا رزق اس رمضان کے مہینے میں بڑھا دیا جاتا ہے، اور یہ جو مہمان ہے جو رمضان کا آ رہا ہے اس میں روزہ رکھنے والے کے لیے سمندر کی مچھلیاں مغفرت کی دعا کرتی ہیں، اور اس مہینے کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سارے دروازے کھول دو جنت کے، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ مہمان کی فضیلت بیان ہو رہی ہے اس کے آنے سے پہلے۔ اور اس مہینے کے اندر تراویح پڑھی جاتی ہے، جو آدمی تراویح پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور جو آدمی افطار کرائے گا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کریں گے اور جہنم سے آزاد کریں گے، اور روزہ افطار کرانے والے کو بھی روزہ رکھنے والے کے اتنا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے رمضان یعنی مہمان کے آنے سے پہلے بتا دیا۔ اب جب مہمان آئے تو اس کا اکرام کیا جاتا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ جب آیا تو اللہ کے نبی نے جو بات پہلے ارشاد فرمائی رمضان کے بارے میں، جب رمضان کا مہینہ آیا تو پریکٹیکلی عملی طور پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتایا کہ رمضان کا اکرام کیسے کیا جاتا ہے اور رمضان کا احترام کیسے کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام عبادت عام دنوں میں بھی بہت کرتے تھے، لیکن رمضان کا مہینہ آتا تو بہت عبادت میں مشقت اختیار کرتے۔ رمضان کا مہینہ آتا بہت مشقت اختیار کرتے۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان کے ہر سال میں آپ کے ساتھ قرآن کریم کا دور کرتے تھے۔ اللہ کے نبی رمضان کی راتوں میں لمبا قیام کرتے، طویل قیام کرتے، اور تلاوت پرسوز کرتے۔
آنکھوں سے اشک نکلتے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی اور صحابہ کرام کی کیفیت یہ ہوتی۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، رمضان کا صحیح معنی میں مہمان جو ہے اس کا صحیح معنی میں استقبال یہ ہے کہ اس مہمان کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں اترنے کے لیے جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہے ان رکاوٹوں کو دور کیا جائے۔ جیسے ہمارے یہاں کوئی مہمان آ رہا ہے، گھر ایسی جگہ ہے کہ درمیان میں راستے میں رکاوٹیں پڑی ہوئی ہیں، وہاں تک نہیں آ سکتا، تو مہمان درمیان راستے سے ہی کیا ہے واپس چلا جائے گا کہ بھئی راستہ صاف نہیں ہے، رکاوٹیں ہیں۔ ایسے ہی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ اپنی رحمتیں لے کر، اللہ تعالیٰ کی برکتیں، نوازشیں، انعامات سب لے کر آ رہا ہے، لیکن ہم نے درمیان میں رکاوٹیں کھڑی کر کے رکھی ہے، بدعقیدگی، برے عقیدے خراب کر لیے، شرک کا عقیدہ، کفر کا عقیدہ، بت پرستی کا عقیدہ، غیر اللہ سے ہونے کا عقیدہ، بدعات، بدعقیدگی ہمارے اندر ہے۔ بدعقیدہ آدمی کے لیے تو قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھولتے ہی نہیں ہیں، رحمت کے دروازے اس کے لیے نہیں کھلتے ہیں۔ تو ہم بدعقیدگی کو دور کریں، ایسے ہی بڑے بڑے جو گناہ ہیں اس سے توبہ کریں، اپنے آپ کو اس سے پاک اور صاف کریں، اور اپنا محاسبہ کریں کہ میرے ذمے کتنے نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں اور میرے ذمے زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں، اس کی ادائیگی کی میں کیسے فکر کروں۔ تو یہ رکاوٹوں کو آدمی کو دور کرنا چاہیے۔ اس کے لیے دوستوں اور بزرگوں، صحیح معنی میں رمضان کے استقبال کے لیے اور رمضان المبارک کی قدر کرنے کے لیے، صحیح معنی میں اگر کوئی آدمی سیریس ہے، ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہر سال آتا تھا اس سال بھی آیا اور چلے جائے گا، آئے اور چلا جاتا، ایسا سوچنے والے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن جو یہ سوچے ہر سال آتا تھا اس سال بھی آ رہا ہے، پتہ نہیں آئندہ سال ہماری زندگی میں، ہماری قسمت میں رمضان ہے یا نہیں، ایسا سوچنے والا کہ بھئی یہ رمضان جو آ رہا ہے اس کی تو میں قدر کر لوں، میں اس رمضان کے ایک ایک صبح، ایک ایک شام کی قدر کر لوں۔ تو ایسی سوچ رکھنے والا، اس کے لیے پورے مہینے کی قدر کرنے کے لیے چند کام کرنا ضروری ہے۔ پہلا کام یہ ہے کہ منظم تیاری کرے، رمضان المبارک کو پورے پلاننگ کے ساتھ گزارے، پوری پلاننگ کرے رمضان کے مہینے کی۔ چنانچہ جو آدمی بغیر تیاری کے، ٹائم ٹیبل سیٹ کیے بغیر رمضان کے مہینے میں داخل ہوتا ہے تو اس کا رمضان بے ترتیبی کا شکار ہو جاتا ہے۔ کوئی ٹھکانہ نہیں، کب عبادت کر رہا، کب نہیں کر رہا، کب قرآن پڑھ رہا، کب ذکر کر رہا، اس کا کوئی ٹائم ٹیبل، کوئی مینجمنٹ صحیح ہے ہی نہیں، اس کا پلاننگ ہے ہی نہیں اس کا۔ جب دل میں آیا کر لیا، جب دل میں آیا چھوڑ دیا، بے ترتیبی کا شکار ہو جاتا ہے۔ چند دن جوش میں اور پھر اس کے بعد سست، چند دن جوش میں گزارتا ہے کہ بھئی رمضان آیا ہے، اب نماز پڑھنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اور اس کے بعد سست پڑ جاتا ہے، اور مہینہ گزر جاتا ہے، اب بعد میں سوچتا ہے ارے اتنی جلدی گزر گیا رمضان، ابھی تو آیا تھا، چاند نظر آیا تھا اور ابھی چلے گیا۔ تو بعد میں خیال کرتا ہے کہ ارے رمضان کا مہینہ تو گزر گیا، میں جیسا عبادت کرنا تھا نہیں کرا۔ تو اس کے لیے منظم تیاری، اس کے لیے پہلے وقت کی ترتیب بنائے، اپنا جو وقت ہے، کب اٹھنا ہے، سحری میں کب اٹھنا ہے، اس کا ایک ٹائم فکس کرے۔ سحری کھانے سے 10-15 منٹ پہلے اٹھنا ہے تاکہ تہجد بھی پڑھ سکے ہم، پھر اس کے بعد سحری کھانا ہے، اس کے بعد جو ہے ہمیں فجر کی نماز تک
ذکر اور دعا کے اندر گزارنا ہے، فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر تلاوت کرنا ہے، اشراق پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد تلاوت کر کے تھوڑی دیر آرام کرنا ہے، پھر اس کے بعد دکان جانا ہے، کاروبار، اور پھر اس کے بعد ظہر کا ٹائم ہے، ظہر کے اذان پہ میں مسجد میں رہوں کم از کم، اور نماز کے وقت میں آدھے گھنٹے میں مجھے کیا ذکر کرنا ہے اس کو سیٹ کرے۔ عصر سے جو بھی افطاری لانا ہے عصر سے پہلے، عصر سے مغرب تک کا وقت میرا اللہ سے بات کرنے میں، ذکر کے اندر میرا وقت گزر جائے، اور پھر مغرب کے بعد جو بھی ضروریات ہے وہ کھا پی کر ایک ٹائم دیکھے کہ افطاری کیا ٹائم پہ ہو رہی ہے، مغرب کب پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد کھانا کتنا ہے، پھر اوابین ہے، اوابین کی نفل نماز ہے وہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد تھوڑا سا ریسٹ لینا ہے، پھر عشاء کے لیے تیار ہونا ہے۔ تو یہ پورا سونا کب ہے رات میں، یہ پورا جو ٹائم ٹیبل اگر فکس ہوگا تو پھر آدمی وقت کی صحیح معنی میں قدر کر پائے گا۔ دوسرا، رمضان جو مہمان ہے وہ جب آئے تو اس کے اندر مجھے کتنی عبادت کرنا ہے، قرآن کریم کتنا پڑھنا ہے مجھے، پورے رمضان کے مہینے میں کم از کم ایک قرآن پڑھ لو، یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ آج جتنا ٹائم ملا پڑھیں گے، ٹائم ملے تو پڑھیں گے، نہیں تو چھوڑ دیں گے، بولے تو 10 پارے بھی نہیں ہوتے، 30 پارے ہیں 10 پارے بھی نہیں ہوتے۔ میں کو پڑھنا نہیں آتا نا، تو پڑھنا سیکھنا ہے، پڑھنا نہیں آتا، تیلگو میں ہے، انگلش میں قرآن موجود ہے، پڑھ سکتے ہیں، تو یہ پڑھنا نہیں آتا کا بہانہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو عبادت کا ایک نصاب بنانا ہے کہ مجھے عبادت کتنی کرنی ہے رمضان میں، 1 قرآن پڑھنا ہے، 2 قرآن پڑھنا ہے، 3 قرآن پڑھنا ہے، قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، قرآن کی تفسیر دیکھنی ہے، قرآن کی مجلسوں میں شرکت کرنا ہے۔ ایسے ہی 2 کام ہو گئے، تیسرا کام زبان کی حفاظت، یہ ابھی فکس کر لینا ہے کہ رمضان کے مہینے میں اپنی زبان کی حفاظت کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، غیبت نہیں کروں گا، چغلی نہیں کروں گا، حسد نہیں کروں گا، دوسرے کی برائی نہیں بیان کروں گا، زبان ضرورت کے وقت میں استعمال کروں گا ورنہ استعمال نہیں کروں گا، زبان کی حفاظت۔ چوتھے، اپنے گھر کے ہم ذمہ دار ہیں تو گھر کے اندر عبادت کا ماحول بنائیں، گھر کے اندر عبادت کا ماحول بنائیں۔ پر رمضان کا مہینہ آیا ہے، گھر میں عبادت کا ماحول ہی نہیں ہے، نہ ذکر کا ماحول ہے، نہ تلاوت کا ماحول ہے، نہ دینی کتابیں پڑھنے کا ماحول ہے، تو عبادت کا ماحول بنانا ہے تاکہ ہمارے گھر کی جو خواتین ہیں وہ بھی رمضان کے مہینے سے مستفید ہو سکیں۔ پانچواں کام یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں نفل نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، تہجد کی نماز ہے، اشراق کی نماز ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، یہ جو نفل نمازیں ہیں، اور خاص طور پر نماز سے پہلے اور بعد کی جو سنتیں ہیں، سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ دونوں، اور نفل نمازیں، ان کو تو کسی حال چھوڑنا ہی نہیں ہے، تو اس کا اہتمام ہو۔ چھٹا کام یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کا حکم دیا گیا حدیث میں، کلمہ طیبہ پڑھنا زیادہ سے زیادہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور استغفار پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور جنت کا سوال کرنا، اے اللہ مجھے جنت عطا فرمائیے، جنت عطا فرمائیے، جہنم سے پناہ مانگنا۔ یہ 4 کام کرنے، زیادہ سے زیادہ کرو بولے ہمارے نبی، تو یہ کام کرنا ہے۔ 7واں کہ پورے رمضان کے مہینے میں تکبیر اولیٰ کا اہتمام۔ تکبیر اولیٰ کس کو بولتے ہیں؟ جب امام صاحب مصلی پہ اللہ اکبر بول کے جب تکبیر باندھتے، ہماری بھی تکبیر امام کی تکبیر کے ساتھ ہم باندھ لیں، اس کو بولتے تکبیر اولیٰ۔ پہلی رکعت میں آ کے ملے، تکبیر کے ٹائم پہ پیچھے نہیں تھے، اس کو تکبیر اولیٰ نہیں بولتے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بعد میں آئے، رکوع سے جانے سے پہلے آئے، یا 1 رکعت چھوڑ کے، جماعت ملی آپ کو،
ایسے بات نہیں ہے، لیکن رمضان کا کچھ ویلیو ہونا چاہیے نا، رمضان کے لیے کچھ آدمی پہلے حاضر ہونا چاہیے نا۔ تکبیر اولیٰ کا اہتمام، کہ امام کی تکبیر اولیٰ اللہ اکبر جب نماز شروع کر رہے ہیں اس تکبیر کے ساتھ ہم پیچھے اللہ اکبر بول کے تکبیر باندھیں پورے 30 دن۔ حدیث کے اندر تو ترمذی کی 40 دن اگر کوئی آدمی تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ 2 بشارتیں اس کو سناتے ہیں، ایک جہنم سے بری ہو تم، اور دوسرے نفاق سے بری ہو تم۔ 40 دن اگر پڑھ لیے۔ ایسے ہی 8واں کام ہمارے کرنے کا یہ ہے کہ رمضان کے مسائل سیکھیں، رمضان کے مسائل سیکھیں، روزے کے مسائل، تراویح کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، صدقہ فطر کے مسائل، یہ مسائل سیکھیں، مسائل کا علم سیکھیں۔ ایسے ہی 9واں کام یہ ہے کہ غرباء اور مساکین کی مدد کریں، اور 10واں کام یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں ٹی وی، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا سے احتراز کریں، دور رہیں بلا ضرورت اور بغیر کسی سخت مجبوری کے۔ یہ چیزیں دروازہ ہیں، یہ چیزیں ٹی وی، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، یہ دروازہ ہیں وقت کے ضائع ہونے کا، اکثر و بیشتر، اکثر اور عام طور پر وقت کیسے گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ فیس بک کھول لیے 2 گھنٹے کیسے گزر گئے نہیں معلوم، رات کیسی گزر گئی نہیں معلوم، کٹ جاتی ہے فٹ فٹ، آدمی اتنا اس کے اندر لگ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ان چیزوں سے آدمی کٹے ہٹے۔ رمضان کے مہینے میں انٹرنیٹ سے اپنا کنیکشن نہیں، اللہ سے اپنا کنیکشن جوڑے۔ اپنا کنیکشن کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے، کہ بندہ سجدہ کرتا ہے اور سجدے کی حالت کے اندر وہ اللہ کہتا ہے، اللہ جواب دیتے ہیں اس کا۔ نماز پڑھتا ہے اور وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ جواب دیتے ہیں اس کا۔ ہم کنیکٹ نہیں ہو رہے اللہ سے، ہم ڈسکنیکٹ ہو کے زندگی گزار رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ بھی آیا اور جو ہے وہی منقطعانہ زندگی، کٹی ہوئی زندگی اللہ سے دعا کے ذریعے سے آدمی کنیکٹ ہوتا ہے، نماز کے ذریعے، تلاوت، بندہ تلاوت کرتا ہے، اللہ سنتے ہیں تلاوت، اس کے ذریعے سے کنیکٹ ہوتا ہے۔ اس کے لیے نیت کریں انشاءاللہ کہ آنے والے مہمان کا ہم صحیح معنی میں استقبال کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے دوستوں اور بزرگوں، یہ ایک پرچہ ہے جو ہم نے بنایا ہے رومن اور تیلگو میں، ایک طرف رومن ہے اور دوسرے طرف جو ہے تیلگو ہے۔ اس کے اندر 30 خانے بنے ہوئے ہیں، 1 2 3 4 30 تک خانے بنے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر اوپر ہمارا نام لکھنا ہے۔ یہ کسی کو دینے کے لیے نہیں بلکہ اپنے گھر کے اندر رکھیں۔ اس کے اندر کیا امور ہے؟ میں نے تہجد کی نماز ادا کی پہلے روزے میں، رائٹ مارے، دوسرے روزے میں رائٹ مارے، کسی دن چھوٹ گئی رنگ کا نشان لگائیں۔ میں نے روزہ رکھا پہلے روزے میں، رائٹ مارے۔ ایسے 30 خانے ہیں 30 روزوں کے۔ میں نے روزہ رکھا، ٹھیک ہے، میں نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، اس کے اوپر رائٹ کا نشان لگائیں۔ اور میں نے فجر کے وقت قرآن کی تلاوت کی، اور میں نے پہلا کلمہ 100 مرتبہ پڑھا، کلمہ طیبہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، پہلے دن بھی پڑھنا ہے، دوسرے دن بھی پڑھنا ہے۔ ہم کیا کرتے؟ پہلے دن جوش میں 1000 بار پڑھتے، دوسرے دن 200 بار پڑھتے، تیسرے دن 50 بار پڑھتے، اس کے بعد ختم۔ تو اس کے اندر ہے پہلے روزے کو 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھے نہیں پڑھے تو رائٹ، دوسرے دن تیسرے دن تو رائٹ رائٹ رائٹ، کسی دن نہیں پڑھے غیر حاضر نشان لگائے۔ ایسے ہی ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، رائٹ کا نشان ہے، 30 دن ہے پورے، ہر دن
میں نے عصر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، میں نے اللہ سے جنت کا سوال اور جہنم سے پناہ مانگا، یہ اللہ کے نبی نے حکم دیا اس کا۔ ایسے ہی میں نے کم از کم 5 صفحے قرآن کے پڑھے، جو بالکل سٹارٹ کرنے والے ہیں، 5 صفحے کم از کم۔ میں نے دن میں 100 مرتبہ استغفار کیا یا نہیں کیا ہے تو اس کے اوپر نشان۔ میں نے مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، اور میں نے عشاء کی نماز پڑھی اور تراویح پڑھی۔ تو یہ 30 دن ہم اپنی حاضری اپنے ہاتھوں سے اپنی نگرانی میں لگائیں گے، اور جب مہینہ گزر جائے گا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کون سے ہمارا رمضان کیسا گزرا۔ خالی بول لینے کا نہیں ہے مسئلہ، کرنے کا ہے۔ اس لیے میں بولا وہ سیریس لینے والوں کے لیے یہ چیز سیریس ہے، لائٹ لینے والوں کے لیے ارے کیا ہے بھئی پرچہ، کیا کریں گے رائٹ مار کے، کس کو سبمٹ کرنا ہے، کس کو دکھانا ہے۔ سیریس لینا رمضان کو، ہر سال آ رہا چلے آ رہا، ہم جو ہے کوئی اس کو جو ہے اپنے دل پہ نہیں لے رہے۔ یہ پورا مہینہ جب ہمارا ہو جائے گا، ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، میرے اتنے روزے چھوٹ گئے، میں تلاوت ہی نہیں کرا، میری تہجد ایک ہی دن ہوئی، اتنے دن نہیں ہوئی، یہ ساری چیزیں۔ اور اخیر میں میں نے رمضان کے مکمل روزے رکھے، میں نے رمضان کی مکمل تراویح پڑھی، میں نے رمضان میں مکمل قرآن پڑھی، میں نے رمضان میں مسائل دعائیں سیکھی، ہر جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی، میں نے صلاۃ التسبیح پڑھی، اس کا بھی کھانا ہے، کسی مسلمان کو میں نے افطار کرایا، میں نے اللہ کے راستے میں صدقہ دیا، اور اخیر میں ہے میں نے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سنت کے مطابق عبادت کیا۔ 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں رات طاق راتیں عبادت ہوئی نہیں ہوئی۔ یہ سب اس لیے کرنا ہے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں اسی طریقے سے اللہ کے سامنے حساب کتاب دینا ہے۔ مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم نے امت کے لوگوں کو رمضان صحیح طریقے سے اگر گزارنا ہے تو اس پرچے کو اپنے پاس رکھے اپنے گھر میں۔ جی یہ تیلگو، ایک طرف تیلگو ہے اور ایک طرف رومن انگلش ہے، اپنے گھر کے اندر رکھیں۔ ہم نے پرنٹ کروا کے یہاں پہ رکھا مسجد کے ممبر کے اوپر۔ جو حضرات اس کے اندر دلچسپی رکھتے ہیں واقعتاً رمضان گزارنا ہے تو وہ حضرات یہ پرچہ یہاں سے لیں اپنے گھر کے اندر، اور رمضان کو صحیح طریقے سے گزارنے کے لیے ہم قدم آگے بڑھائیں۔ ہمت کرنا ہمارا کام ہے، کوشش کرنا، توفیق دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، توفیق تو اللہ ہی دیتے ہیں، لیکن بندہ ارادہ تو کرے، نیت تو کرے۔ تو اس لیے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔